اور جب ایک چیخ آئے گی، ایک چوٹ لگے گی، آسمان اور زمین اٹھا لیے جائیں گے، ایک چوٹ سے وہ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ یومئذ وقعت الواقعہ فیومئذ وقعت الواقعہ، اس دن وہ واقع ہونے والی واقعہ ہو جائے گی اس دن۔ ہو رہی ہے، نہ بوڑھے کو ہوش ہے، نہ جوان کو ہوش ہے، نہ مرد، اور کمانے میں یوں مست ہوئے، اللہ بلا رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ خود تو نماز پڑھیں لیکن گھر میں جاؤ یورپ بنا ہوتا ہے۔ اذان ہو رہی ہے، کچھ لوگ اذان ہو رہی ہے گانے چلا رہے ہیں، بول رہے ہیں، کہ یہ کس کا کیا ہے؟ یہ تو روزانہ ہوتی ہے، یہ تو روزانہ ہوتی ہے، آج تو نہیں ہو رہی۔ تو یہ وہ کامیابی ہے جس کے بعد ناکامی کوئی نہیں ہے، یہ وہ موت ہے جس کے بعد زندگی مرنا نہیں ہے، اس کے بعد جوانی ہے، بڑھاپا نہیں ہے۔ للہ حمدا کثیرا ما یلیق بجمالہ وعظیم سلطانہ، ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مفتاح الجنة الصلاة، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ قل هو اللہ احد، یہ ایسی صورت ہے جس میں اللہ نے اپنے ایک ہونے کی اور یکتا یونیک ہونے کی صفت بتا دی کہ وہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، وہ ایک یکتا، ایک تو ہر کوئی ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو محبوب بنایا وہ بھی تو ایک ہے، خلیل ابراہیم خلیل اللہ وہ بھی تو ایک ہے، جتنے بھی نبی ہیں آدم علیہ السلام بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے وہ بھی تو ایک ہیں، لیکن اللہ نے ایسی ڈیفینیشن کی یونیک وحدہ لا شریک کہ وہ اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی ٹکر لینے والا نہیں۔ وہ ایسا واحد لا، اور ایسا واحد ہے، ایسا معبود ہے، وحدہ لا شریک۔ اللہ ہم سے پوچھتے ہیں امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء، بھلا کون ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، وانزل لكم من السماء ماء، اور آسمان سے بارش کو برسایا، فانبتنا به حدائق ذات بهجة، اور تمہارے لیے یہ کھیتی، یہ غلے اگائے، یہ کس نے اگائے؟ یہ کھیتی کس نے اگائی؟ ما كان لكم ان تنبتوا شجرها، یہ تم نہیں اگا سکتے تھے، یہ تم خود نہیں بنا سکتے تھے۔ الہ مع اللہ، اللہ ہم سے پوچھ رہا پھر الہ مع اللہ، کیا میرے سوا کوئی اور معبود بھی ہے؟ کیا میرے سوا کوئی اور بھی ہے جو یہ کر سکتا ہے؟ قلیلا ما تذکرون بل هم قوم یعدلون، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں، بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، بھلا کون ہے جو بے کس کی فریاد کو سنتا ہے، اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اور پھر اس سے وہ سختی دور کر دیتا ہے اور تم کو زمین پر خلیفہ بناتا ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں۔ اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ میرے سوا کوئی اور بھی ہے جو تمہاری حاجتیں پوری کر رہا ہے؟ نہیں نہیں، وہ ایک اللہ ہے، وہ ایک اللہ ہے۔ بل ہم قوم یعدلون قلیلا ما تذکرون بل اکثرهم لا يعلمون، تم بہت کم جانتے ہو، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ بھلا وہ کون ہے جس نے دو دریاؤں کو بنایا اور درمیان میں پردہ لگا دیا اور زمین کو بچھایا، قرارا وجعل خلالها انہارا، تمہارے لیے قرار گاہ بنایا، زمین کو رہنے کی جگہ بنایا، پھر اس کے لیے پانی اور دریا بنائے اور پھر اس کے اوپر پہاڑوں کو جما دیا۔ وہ کون ہے؟ کس نے یہ کیا ہے؟ الہ مع اللہ،
وہ ایک اللہ ہے۔ اللہ ہم سے پوچھ رہے ہیں الہم مع اللہ، کیا میرے سوا کوئی اور بھی ہے جو یہ کر سکتا ہے؟ نہیں، وہ ایک اللہ کر سکتا ہے۔ اللہ سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ کے نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، ہمارے دلوں میں یقین آ جائے گا، ہم یہ کامیابی کی طرف چل پڑیں گے، کامیابی کی طرف جو سیڑھی ہے اس کے اوپر چل پڑیں گے۔ جب یہ یقین ہمارے دلوں میں آ جائے کہ ایک اللہ سے ہوتا ہے، اگر نفع ہوا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوا ہے، اللہ کے ارادے سے ہوا ہے، اگر نقصان بھی ہوا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ اللہ پر اپنا یقین جما لو۔ اور اس نے دو دریاؤں کو کیسے بنایا تم دیکھتے نہیں ہو؟ مرج البحرین یلتقیان، اس نے کیسے دو سمندروں کو بنایا، بینہما برزخ لا یبغیان، برزخ درمیان میں پردہ لگا دیا، نہ میٹھا پانی کڑوے میں جا سکے نہ کڑوا پانی میٹھے میں جا سکے۔ کیسا نظام ہے جو اللہ نے پیدا کیا، اور تمہارے لیے رات کو پردہ بنایا سونے کی۔ دیکھیں دن میں نیند نہیں آتی ہمیں، دن میں اللہ نے وہ رات میں وہ چیز رکھ دی، وہ اثرات رکھ دے، وہ دوائی رکھ دی۔ رات میں کیا، رات جیسے ہوتے ہوئے نیند آنے لگ جاتی ہے، رات کے 2 گھنٹے اور دن کے 4 گھنٹے برابر ہیں، ایسی رات ساری خاموشی چھا جاتی ہے۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، اللہ قرآن میں قسمیں کھا رہے ہیں، حالانکہ اللہ کو قرآن میں قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ایسا واحد ہے، اسے تو قسم وہ تو ویسے بول دے تو بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تو قسم کھا رہے ہیں قرآن میں، فلا اقسم بما تبصرون، یہ جو چیزیں تم دیکھ رہے ہو ان کی قسم، وما لا تبصرون، جو تمہیں نظر نہیں آتی، جو تمہاری نظر سے دور ہیں ان کی قسم، انہ لقول رسول کریم، کہ یہ جو قرآن ہے یہ خدائے بزرگ و برتر کا کلام ہے، وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، قلیلا ما تذکرون، لیکن تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ جو آپ کے سامنے میں نے آیت پڑھی اس میں اللہ ہمیں نماز کا حکم دے رہا ہے، ہم قرآن میں پڑھتے ہیں بار بار آ رہا واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، واقعی اللہ نے 700 بار قرآن میں کہا، اللہ نے قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ پاکستان کی جو شناختی کارڈ اس کے مطابق مسلمان ہے، اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ حدیث مسلم میں لکھی رہ گئی کہ بندے اور کفر، شرک اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ کس نے عمل کیا پریکٹیکل؟ یہ حدیث مسلم میں لکھی رہ گئی کہ جو یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ تمہارے نبی کی وہ سنت ہے جو اللہ نے عطا کی، اگر تم اسے چھوڑ دو گے تم برباد ہو جاؤ گے۔ یہ حدیث ترمذی میں لکھی رہ گئی کہ عبداللہ بن شقیق تابعی فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام تارک الصلاۃ کے سوا کسی کی تکفیر نہیں کرتے تھے، وہ صرف بے نمازی کو کافر سمجھتے تھے اور باقی وہ سب کو ان کی غلطی کے باوجود وہ مسلمان تصور کرتے تھے۔ اندازہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی شخص بیمار ہوتا اور 2 آدمیوں کے سہارے وہ مسجد میں جا سکتا تھا، اس کی یہی کوشش ہوتی کہ میں جو نماز ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھوں، کہیں مجھے منافق نہ شمار کر لیا جائے۔ اندازہ کریں آپ، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز نہیں پڑھتا تھا وہ منافق شمار کر لیا جاتا تھا کہ وہ منافق ہی بندہ وہ جو نماز نہیں پڑھتا تھا۔ آج ہم نے نماز چھوڑ دی۔ یہ سنن ابن داؤد میں یہ حدیث لکھی رہ گئی کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے اس کو مار کر پڑھاؤ، سزا دو اگر نہ پڑے وہ۔ اور یہ اس کے نیچے حدیث لکھی ہوئی رہ گئی کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے ان کے بستر بھی الگ کر دو۔ کس نے عمل کیا؟ مستدرک الحاکم میں حدیث لکھی رہ گئی کہ جو نماز ہے وہ قیامت والے دن نمازی کے لیے نور ہوگی، دلیل ہوگی، حجت ہوگی، اور جس نے نماز چھوڑ دی قیامت والے دن نہ اس کے لیے کوئی نور ہوگی، نہ دلیل ہوگی، نہ کوئی حجت ہوگی۔ ہمارا عہد اللہ کے ساتھ نماز پر ہے، نماز کی بنیاد پر ہے۔ جس نے نماز چھوڑ دی اللہ کا ذمہ اس سے اٹھ گیا، اللہ کی ذمہ داری اس سے اٹھ گئی جس نے نماز کو چھوڑ دیا۔ ہمارا اور منافقین کا عہد نماز کی بنیاد پر ہے۔ یہ حدیث ترمذی میں لکھی رہ گئی کہ ہمارا اور منافقین کا عہد کس چیز پر ہے؟
نماز پر ہے. جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. جب ہم حدیثیں بیان کر رہے ہوتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کہاں پہ لکھی ہوئی ہیں؟ جناب یہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. اے مسلمان مرنے سے پہلے کر لے غور، اس سے پہلے کہ وقت آ جائے جب توبہ کے دروازے بند ہو جائیں. یہ ترمذی میں لکھا رہ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ میں تمہیں 3 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں. پہلی یہ کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، خواہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہارے ٹوٹے ٹوٹے کر دیے جائیں یا تمہیں سولی پہ لٹکا دیا جائے یا زندہ آگ میں جلا دیا جائے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. دوسرا فرمایا کہ نماز نہ چھوڑنا، اے معاذ نماز نہ چھوڑنا. اور تیسرے نمبر پر فرمایا شراب نہ پینا. یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. کس نے عمل کیا؟ پریکٹیکل نہیں عمل کیا. اور وہ قیامت آنے والی ہے، یقیناً وہ آنے والی ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکے گا. وما هم عنها بغائبین، تم چھپ نہیں سکو گے جب وہ آ گئی. اس سے پہلے تیاری کر لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے عقل مند شخص وہ ہے جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے. الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ. لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی. میں یہ تمہیں بتا دوں جو پوچھ رہے ہیں نا وہ عمل نہیں کر رہے. اس کے لیے کوئی بھی جو شخص پوچھتا ہے کہ قیامت کب آئے گی اس کے لیے اس چیز کے لیے اس کے پاس عمل نہیں ہے. جو عمل کر رہا ہے وہ نہیں پوچھے گا قیامت کب آئے گی، اس کی یہی کوشش ہوگی کہ میں زیادہ عمل کر لوں. کافر اس سے پوچھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت کب آئے گی، وہ دن لے آؤ. نعوذ باللہ. الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، کہ کھڑکھڑانے والی، وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے. وما ادراک ما الحاقۃ، تمہیں نہیں پتا کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے. اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، جس کو سمود اور عاد نے جھٹلایا، اس قیامت کو سمود اور عاد نے جھٹلایا. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، ہم نے جو سمود تھے ان کے ایک چیخ آئی، ایک چیخ سے وہ ہلاک کر دیے گئے. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور پیچھے رہ گیا عاد، اس کو ایک تیز ہوا ہم نے ان پر مسلط کر دی اور وہ اسی میں ہلاک ہو گئے. وہ ہوا جو تیز ہوا تھی، جو انگوٹھی نہیں ہوتی انگوٹھی، اس کی جتنا سوراخ تھا جو اللہ نے اپنے غیب پردے سے نکالا، اور وہ ہوا ان پر ایسے مسلط کی. اللہ کہتا ہے فَهَلْ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، جس طرح وہ کھجور کے کھوکھلے نہیں ہوتے تنے بالکل خالی جس کے اندر کچھ نہیں ہوتا، جو ہوا سے اڑ جاتے ہیں، وہ ایسے پڑے ہوئے تھے. حالانکہ وہ کتنی طاقتور قوم تھی، اتنے لمبے لمبے قد تھے ان کے کہ جو کھجور کا درخت ہوتا وہ ایک بندہ اکیلا اس کو توڑ لیتا تھا، اکیلا. اتنے طاقتور. کیا کیا؟ تکبر کیا کہ ہمیں کسی نے نہیں بنایا. حالانکہ ان کو پتا تھا جس نے آپ کو بنایا وہ آپ سے زیادہ طاقتور ہے، وہ آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے، وہ آپ سے زیادہ طاقت رکھتا ہے، لیکن انہوں نے جھٹلایا. پھر اللہ ہم سے پوچھتے ہیں فہل، کیا ان میں سے کسی کو باقی دیکھتا ہے؟ فہل تری لہم من باقیہ، کیا ان میں سے کوئی باقی بچا ہے؟ نہیں. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فرعون نے بھی ایسے جھٹلایا تھا، اس سے پہلے بھی ہم نے کئی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی. فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذة رابية، کیونکہ اس نے جو اس وقت کا پیغمبر تھا اس کی نافرمانی کی، اس کے طریقوں کو جھٹلایا. فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذة رابية، وہ قیامت یقیناً آئے گی، ہم اس سے بے خبر ہیں. ہم نے کتنا اعمال کیے اس کے لیے. وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة، اور جب ایک چیخ آئے گی، ایک چوٹ لگے گی، آسمان اور زمین اٹھا لیے جائیں گے، ایک چوٹ سے وہ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. فيومئذ وقعت الواقعة، فيومئذ وقعت الواقعة، اس دن وہ واقع ہونے والی واقعہ ہو جائے گی اس دن، وہ یقیناً قیامت آ جائے گی. وانشقت السماء فهي يومئذ واحية، اور اس دن آسمان پھٹ جائے گا اور کمزور ہو جائے گا، ایسے کمزور بالکل. والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، اس دن 8 فرشتے تمہارے پروردگار کے عرش کو اٹھائے ہوں گے، 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے اس دن. فاما من اوتي كتابه بيمينه، اس دن جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ لوگوں سے کہے گا
میں خوش نصیب ہوں میرا اعمال نامہ میرے دائیں ہاتھ میں مل گیا، میرا اعمال نامہ میرے دائیں ہاتھ میں مل گیا، میں خوش نصیب وہ لوگوں کو دکھائے گا، فَيَقُولُ هَا اقْرَءُوا کِتَابِیَهْ، یہ پڑھو میرا اعمال نامہ، خوشی سے دکھائے گا۔ جس کا دائیں ہاتھ میں ملا وہ سمجھو کامیاب ہے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، وہ خوشی میں ہوگا، من پسند عیش میں ہوگا، اور فی جنت عالیہ، اور عالی شان جنت میں ہوگا، قطوفها دانیہ، جس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے، اس کے نزدیک خود آ رہے ہوں گے، قطوفها دانیہ، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اور کہا جائے گا اپنی مرضی سے کھاؤ پیو، کوئی نہیں روکے گا آج کا دن۔ جیسے ایک صحابی تھے نا جہاد کر رہے، اور جب شہید ہونے لگے تو آواز دی کہ میں کامیاب ہو گیا، آج میں کامیاب ہو گیا۔ وہ کافروں نے کہا تم تو مر گئے ہو، جا رہے ہو اس دنیا سے، تم کیسے کامیاب ہو گئے؟ کہ یہ وہ کامیابی ہے جس کے بعد ناکامی کوئی نہیں ہے، یہ وہ موت ہے جس کے بعد زندگی مرنا نہیں ہے، اس کے بعد جوانی ہے بڑھاپا نہیں ہے جب جنت میں چلے جائیں گے۔ اصل کامیابی جنت میں جو لے کے جائے گی آپ کو، اصل کامیاب جو کون کامیاب ہو کے مرا؟ کئی بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں، بزرگ دیکھے ہیں، لیکن آخری وقت میں وہ دین سے پھر جاتے ہیں، کئی دیکھے ہیں، اور کئی دیکھے ہیں جو کافر ہیں، بعض مسلمان عیسائی ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں، اور ایک عیسائی تھا مسلمان ہوا، وہ چند مہینہ پہلے مسلمان ہوا ہوگا، اور اس کے بعد وہ سخت بیمار ہو گیا اور وہ مر گیا۔ اس نے نصیحت کی کہ مجھے عیسائیوں کے قبرستان میں داخل نہ کرنا، وہاں دفن نہیں کرنا، مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں کرنا۔ کیسے انہوں نے مسلمان ہو گیا اور اس کے بعد بیمار ہوا، یہ واقعی ان کے ساتھ بنا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور اس دن جس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا یہ مجھے کیوں مل گیا، کاش میں یہ اعمال نامہ مجھے نہ ملتا۔ مَا غَنَا عَنِّي مَالِيَهْ، آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میں بڑا امیر تھا، میرے پاس بہت پیسہ تھا، آج جو میرا پیسہ تھا وہ میرا کام نہیں آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، اور میں بڑی بادشاہت میں تھا، بڑا بادشاہ بنا ہوا تھا، بڑی میری عزت تھی، وہ روئے گا چیخے گا، ہلک عنی سلطانیہ، ہائے میری سلطنت میں میرے آج کچھ کام نہ آ سکی۔ اور ما غنا عنی مالیہ، نہ میرا مال کچھ کام آیا، اور کہے گا کاش یہ جو موت ہے میرا کام تمام کر چکی ہوتی، میں مر چکا ہوتا اور زندہ نہ ہوتا دوبارہ۔ لیکن اب وقت چلا گیا، اب واپس نہیں آ سکتا۔ قبرستان والے کہتے ہیں اللہ ایک بار زندگی دے دے، سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے، ایک بار زندگی دے دے ہمیں، دیکھ لو۔ جیسے ایک بندہ جا رہا تھا قبرستان والوں سے کہہ رہا تھا تمہارے تو مزے ہیں، تم سوئے ہوئے ہو، مزے ہیں تمہارے۔ آواز آئی مزے تو آپ کے ہیں، ہم تو جو سوئے ہوئے تھے، جو گھر زندگی میں سوئے اس کی سزا بھگت رہے ہیں یہاں پہ۔ اس سے پہلے موت کی تیاری کر لو کہ موت آ جائے، اور حکم ہوگا قیامت والے دن خذوہ فغلوا، اس کو پکڑ لو اور توق پہنا دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اور اس زنجیر سے اس کو جکڑ دو جس کی لمبائی 70 گز ہے۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا۔ یہ وہ کافروں سے پوچھیں گے اب لوگ، جنتی لوگ، قالوا لم نک من المصلین، تمہیں کس چیز نے جہنم میں دھکیلا، کس چیز کی وجہ سے تم جہنم میں گئے ہو؟ قالوا کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نماز کا چھوڑ دینا، نماز کا، ہم چوری کو تو گناہ سمجھتے ہیں کہ چوری گناہ ہے، نماز کا چھوڑ دینا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اذان ہو رہی ہے، نہ بوڑھے کو ہوش ہے، نہ جوان کو ہوش ہے، نہ مرد، اور کمانے میں یوں مست ہوئے، اللہ بلا رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، اور کوئی خود تو نیک اعمال میں لگے ہوئے ہیں، خود تو نماز پڑھیں، لیکن گھر میں جاؤ یورپ بنا ہوتا ہے، بیٹیاں ایسے بے پردگی سے جا رہی ہیں، گھر میں بھی تبلیغ کرو، جا کر گھر میں فضائل اعمال کا اہتمام کرو، کتاب فضائل اعمال اس کا بھی اہتمام کرو، رات کو وہ عشاء کے بعد گھر میں بھی تعلیم کرواؤ، اور دینی ماحول بناؤ گھر میں بھی، اور بچوں کو سختی سے نماز پڑھائیں۔ اس میں کوئی کمپرومائز نہیں اللہ نے رکھا، نماز میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ پہلا سوال نماز کا ہوگا، وہ جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ اگلے جو سوال ہوگا اس میں بھی کامیاب ہے، وہ جو اس میں ناکام ہو گیا
وہ اگلے جو سوال اس میں بھی ناکام ہو گیا. تیاری کر لو. اللہ نے اگر پوچھ لیا کیوں یہ مال، یہ جو آپ نے مال کمایا کیسے کمایا، جس سے بھی پوچھ لیا کیوں، سمجھو وہ گیا. اس کا حساب دینا ہم نے. ہمارا کفن بازاروں میں آ چکا ہے کفن. ہمارا جو میت کا تختہ وہ بھی بنا ہوا ہے. فکر نہیں ہے ہمیں. دین میں یوں مست ہوئے ہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. ایسے دنیا میں مست ہوئے ہیں، کوئی ہوش نہیں ہے، یوں کما رہے ہیں. نماز گئی چلی گئی، بس کوئی نہیں ہے. اذان ہو رہی ہے، کچھ لوگ اذان ہو رہی ہے گانے چلا رہے ہیں، بول رہے ہیں. یہ کس کا کیا ہے؟ یہ تو روزانہ ہوتی ہے، آج تو نہیں ہو رہی. نعوذ باللہ من شرور. ایسے حالات آئے ہوئے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں نماز پڑھنے اور جو کچھ میں نے بیان کیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جن حضرات نے سنتے نہیں پڑھی وہ سنتے پڑھیں.